کہ IMF برٹن ووڈس کے نتیجے میں بنی. 1944 میں بہت سارے ملکوں کی کانفرنس ہوئی اور کینز برطانیہ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. مورگن جو بینکر ہے بہت بڑا بینکر, جے پی مورگن, تو مورگن صاحب خود وہاں موجود تھے. اس کا صورتحال یہ تھی کہ 44 میں بھی سیکنڈ ورلڈ وار ختم نہیں ہوئی تھی, جاری رہی. تو پھر کیا ضرورت پڑتی جنگ کے دوران؟ امریکہ اسلحہ بیچ رہا تھا سب کو سونے کے عوض, اور دنیا کا جو مانیٹری گولڈ تھا وہ سارے کا سارا امریکہ کے پاس جا چکا تھا, اور لوگوں کے پاس مزید سونا نہیں تھا کہ وہ امریکہ سے اسلحہ خرید سکے. تو ایک ایسا سسٹم چاہیے تھا جس میں امریکہ کا اسلحہ بھی بکے اور لوگوں کو اسلحہ بھی بکے. تو برٹن ووڈز ایگریمنٹ ہوا, اس کے تحت ہوا یہ کہ ڈالر کو ریزرو کرنسی تمام ملکوں نے بنا لیا. فیصلہ یہ ہوا کہ تمام کرنسیز ڈالر کے ساتھ پیک ہوں گی اور ڈالر گولڈ کے ساتھ پیک ہوگا. اور پھر برٹن ووڈز میں سے دو ادارے انیشلی پیدا ہوئے, ایک IERD جو کہ ورلڈ بینک گروپ کا حصہ ہے آج, اور دوسرا IMF. اور یہ دونوں ادارے جو بنائے گئے وہ اس لیے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کالونی سے ختم ہونا ہے. اور آپ دیکھیں ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو 1945 کے فوراً بعد ڈی کالونائزیشن شروع ہوئی اور یہ 60s تک جاری رہی. افریقہ, ہندوستان, انڈونیشیا. تو اگر ڈی کالونائزیشن ہو جانی تھی تو پھر تو یہ جو ملک تھے یہ سارے غریب ہو جاتے, پھر تو ہم واپس امیر ہو جاتے. تو انہوں نے ایک سسٹم بنانا تھا جس میں ویلتھ جو ہے وہ کنٹینیوسلی فلو کرے ٹوورڈ دا سو کالڈ ڈیولپڈ ورلڈ فرام دا ڈیولپنگ ورلڈ, اور وہ سسٹم IBRD اور IMF کی شکل میں آیا. IMF بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتی ہے شارٹ ٹرم, یہ اٹس اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, اور یہ شارٹ ٹرم سپورٹ کرتی ہے, بیلنس آف پیمنٹ میں سپورٹ کرتی ہے. آپ کو وہ فارن ایکسچینج ملتا ہے جو آپ نے دوسرے ملکوں کو دینا ہے یا قرض کا سود دینا ہے. یہ شارٹ لوننگ کرتی ہیں صرف بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے, یہ آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈس نہیں دیتے, یہ آپ کو انویسٹمنٹ فنڈس نہیں دیتے. وہ IBRD ہے یا IBRD اور IMF یا ورلڈ بینک اور IMF مل کر کام کرتے ہیں. ورلڈ بینک آپ کو لون دیتا ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر, اور پھر پروکیورمنٹ کی شرائط لگا دیتا ہے کہ آپ کو یہ ہم $100 ملین دے رہے, لیکن سامان آپ نے ہماری کمپنیوں سے خریدتا ہے. جو پروکیورمنٹ کی گائیڈ لائنس ہے ورلڈ بینک کی, اور کے ذریعے ورلڈ بینک سے ہم قرض لیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پر, وہ پیسے واپس ان ملکوں کو چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم نے سود سمیت وہ جس کا واپس کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے اس لون کو یوٹیلائز ہی ان کے طریقے سے کیا تو ہم کما کر واپس نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں IMF آتی ہے, وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتی ہے. یہاں پر IMF یہ کیسے فیصلہ کرتی ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دینے کا, وہ طریقہ کار جاننا ضروری ہے. IMF کا ایک بورڈ ہے, تمام ممبر ملک اس کے ممبر ہیں, لیکن ہر ممبر کا ایک ووٹ نہیں. امریکہ کا 16-17% ووٹ امریکہ کا ہے, اس کے ساتھ 8% انگلینڈ کا ہے. جو رول ہے اس کے مطابق جب تک امریکہ نہ چاہے آپ کا کیس بورڈ پر نہیں آ سکتا. دو سٹیجز ہیں نا, ایک تو سٹاف لیول ہے, وہ آتے ہیں آپ کا بازو مروڑتے ہیں, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. پھر جب بورڈ میں جانا ہے آپ کے فائنل اپروول کے لیے IMF بورڈ میں, تو پھر سیاسی شرائط آتی ہے. ہم نے فلاں ملک پر سینکشن لگائی ہوئی ہیں, اس ملک سے آپ نے کچھ خریدنا بیچنا نہیں ہے. آپ نے UN میں فلاں
طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے. آپ نے فلاں ملک کے خلاف تقریر نہیں کرنی یو این میں. آپ نے یہاں پر ہم کہیں گے وہاں پر فوج بھیجنی ہے. اکنامک تھیوری ہے جو کہ ویری ریسنٹ. وہ یہاں تک کرتے ہیں کہ مثلا آپ کے اکنامکس کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف مائکرو اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے. مائکرو اکنامکس کا بہت چھوٹا پارٹ ہے. انڈسٹریل اکنامکس آپ کو پڑھائی نہیں جا رہی پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے کسی سلیبس کا ایسا. یہ کیوں نہیں؟ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے وہ کون سا کورس رجسٹر نہیں کر سکتے. وہ یہاں تک کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ نارملی ان چیزوں پر گفتگو کرنے کا رواج نہیں ہے.